جب تک سنگل ممبر کانسٹیچوئنسی FPTP لاگو رہے گا، آپ کچھ بھی کر لیں، پاکستان میں منصفانہ الیکشن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا مزاج ہی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس 400 300 250 پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں۔ EVM پہ آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ ووٹ کس کو ڈالا گیا؟ آپ کو تو نظر ہی نہیں آئے گا، اور EVM سے جو چٹ نکلتی ہے وہ 3 دن میں اڑ جاتی ہے۔ دھاندلی کی پیداوار، لوٹے، ڈاکو، جرلو اور فراڈ الیکشن، اس جیسے الفاظ ہماری سیاسی اور انتخابی یادداشت کے ساتھ چپک کر رہ گئے ہیں۔ آئے روز سیاسی نظام مفلوج اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہتی ہیں۔ ٹاک شو پاکستان بے نقاب کر رہا ہے ان تمام ہتھ کنڈوں اور حربوں کو جو پاکستان کے انتخابی نظام کی تباہی کا باعث بنے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق عہدیدار رانا محمد اسلم خان پاکستان کی انتخابی تاریخ میں دھاندلی اور غیر آئینی اقدامات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ٹاک شوز پاکستان اس تاریخی سلسلے کی 11ویں قسط پیش کر رہا ہے۔ جب تک سنگل ممبر کانسٹیچوئنسی FPTP لاگو رہے گا، آپ کچھ بھی کر لیں، پاکستان میں منصفانہ الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا مزاج ہی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس 400 300 250 پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، کسی سال 200 ہوتی ہیں، پھر لسٹ آتی ہے جی اب 300 ہو گئی ہیں، اور ان میں سے بہت ساری جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہوتی ہے۔ کسی ایک بندے نے 4 بندے پکڑے اور ایک پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کرا لی۔ اب وہ الیکٹورل جماعت ہوتی ہی نہیں ہے، وہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتی۔ اگر آپ نظام کو بدلے، یہ نظام جو برطانوی نظام تھا، جہاں برطانوی راج تھا، جو دولت مشترکہ کے ملک ہیں، ان میں یہ چھوڑ کے گئے، لیکن ان میں سے بہت سارے ملک جو ہیں اس کو تبدیل کر چکے ہیں۔ اس کی جگہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا سسٹم آ گیا۔ ایک سسٹم ہے جس کو ہم مکس سسٹم کہتے ہیں، کہ اس میں آدھی سیٹیں جو ہیں وہ کانسٹیچوئنسی بیسڈ ہوتی ہیں، اور آدھی سیٹیں جو ہیں وہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن پہ ہوتی ہیں، یا ایک اور ریشو رکھ دی جاتی ہے کہ جی 1/3 جو ہے وہ کانسٹیچوئنسی بیسڈ ہوں گی، اور ریسٹ آف دی جو سیٹس ہیں وہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن پہ جائیں گی، اور اس میں ہم کلوز اینڈ لسٹ سسٹم اور اوپن اینڈ لسٹ سسٹم متعارف کرواتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، حلقہ بنوانا جیسے کہ جی ریگنگ یہ نکال دو، وہ جیری مینڈرنگ یہ ہے، آپ پورے لاہور کو ایک کانسٹیچوئنسی بنا دیں۔ لاہور ضلع ایک ملٹی ممبر کانسٹیچوئنسی ہے، آپ اس میں ایک سیٹ جو ہے یا 2 سیٹیں جو ہے وہ آپ کانسٹیچوئنسی بیسڈ پہ رکھ دیں کہ جی ایک شخص جو ہے وہ لاہور سے جیتے گا جو سب سے زیادہ ووٹ لے گا، وہ FPTP کے نظام پہ، اور ریسٹ آف دی سیٹس جو ہے وہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے حساب سے پر کی جائیں گی۔ اور یہ پورے صوبے کا آپ جب کریں گے تو آپ کے پاس 2 نظام آ جاتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا ایک تو جو الیکٹورل رول میں گڑبڑ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی آپ کو شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میرا ووٹ یہاں سے کہیں اور بھی چلا جاتا ہے تو وہ پارٹی کو چلا جائے گا۔ پروپورشنل ریپریزنٹیشن میں ہر ووٹ گنا جائے گا، کیونکہ FPTP میں صرف مائنورٹی ووٹ گنا جاتا ہے، اس کی ویلیو لگتی ہے۔ جو میجورٹی ووٹ ہے وہ فنش ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگتی۔ ہمارے 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے، لیکن قیمت کتنے کی لگی؟ وہ صرف 9 یا 10 ملین ووٹوں کی لگی۔ 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ ووٹوں کی جو ہے وہ قیمت لگی، باقی جو ہے وہ ویسے ہی ضائع ہو گئے۔ تو پروپورشنل ریپریزنٹیشن مکس سسٹم میں جب ہم جاتے ہیں تو ہر ووٹ گنا جاتا ہے، ہر ایک ووٹ جو ہے اس کی ویلیو لگتی ہے، اس کی قیمت لگتی ہے، اس کا وہ لیجٹیمیٹ ریزلٹس دیتا ہے۔ پھر آپ کو یہ حلقوں میں جیری مینڈرنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوئی انڈیویجول جو ہے وہ الیکٹیبل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پارٹی کو بلیک میل نہیں کر سکے گا، اور پارٹی کسی انڈیویجول کو بلیک میل نہیں کر سکے گی۔ یہ ہے ریفارمز، اور اس پہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے ورکرز پارٹی میں، انہوں نے کہا کہ اس پہ بحث ہو
ملک میں، اور اگر یہ سسٹم جب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے تو تب تک ہمارے ہاں ریگنگ کا، انجینئرڈ الیکشن، آر او الیکشن، آر ایم ایس بیٹھ گیا، آر ٹی ایس بیٹھ گیا، ای وی ایم پہ آ جائے. ای وی ایم پہ آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ ووٹ کس کو ڈالا گیا؟ آپ کو تو نظر ہی نہیں آئے گا. اور ای وی ایم سے جو چٹ نکلتی ہے وہ بالکل اس طرح کی نکلتی ہے جیسے اے ٹی ایم سے نکلتی ہے، اور وہ 3 دن میں اڑ جاتی ہے. تو ان کی تو کاؤنٹنگ ہی نہیں ہو سکے گی. اگر کل وہ چیلنج ہوتے ہیں تو اس میں سے تو وہ مٹ چکا ہوگا. تو دیٹ از ناٹ ریلائبل. پھر ہمارے ہاں وہ برداشت نہیں ہے، ہمارے ہاں وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے، ہمارے اندر وہ سیاسی شعور نہیں ہے. آلدو وہاں پہ ان مشینوں کو انڈیا میں مودی مشینیں کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے وہاں رزلٹ جو ہے وہ موقع پر نہیں آتا. وہاں ان مشینوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر وہاں وہ ایک سینٹر پہ ان کو گنا جاتا ہے. ہفتے 2 ہفتوں کے بعد وہاں پہ رزلٹ آتے ہیں. کچھ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، کچھ کہتے ہیں نہیں، اب وہاں پہ ٹرینڈ جو ہے یہ دھاندلی والا یہ زیادہ مؤثر ہو رہا ہے. تو لیکن ایون دین وہ لوگ مان لیتے ہیں. ہم تو سامنے جو چیز ہوتی ہے اس کو نہیں مانتے. دنیا میں پاکستان سے زیادہ تیز رزلٹ کہیں بھی نہیں آتے. کہ جب آپ کی پولنگ کلوز ہوتی ہے، 5 بجے آپ پول کلوز کرتے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر عملہ جو ہے گن کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے کہ یہ ہے. اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کے تمام پولنگ ایجنٹ جو ہے اس کو واٹس ایپ کرتے ہیں، اور ایک جگہ پہ آپ اپنی کانسٹیچوئنسی کا رزلٹ جو ہے اس کو کلیکٹ کر لیتے ہیں، اس کو جمع کر کے آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اور مشین میں تو آپ کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر جب ہماری ایک بن گئی ہے کہ ہم نے یہ ضرور کہنا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، اگر نہیں ہوئی تب بھی ہم نے کہنا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. تو جو نظر آتی ہے، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی، ہم وہاں کہہ دیتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. اور جو ہمیں نظر نہیں آئے گا اس کے لیے تو ہمیں کہنا بہت ہی آسان ہوگا. یہ پولیٹیکل ایلیٹ کیوں نہیں کرتی؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس میں پیپلز پارٹی کا بھی نقصان ہوا، اس میں پی ایم ایل کیو کا بھی نقصان ہوا کہ ووٹ تو 15 لاکھ انہوں نے نون لیگ سے زیادہ لیے اور سیٹیں صرف 18 لی. کتنا بڑا نقصان ہے. پی آر سسٹم پہ چلا جائے تو چھوٹی جماعتیں جو ہیں ان کی نمائندگی بھی آ جائے گی. کچھ جماعتیں بالکل واش آؤٹ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی کہ یہ 200 400 پولیٹیکل پارٹیز کی لسٹ جو ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. صرف آپ کی وہ پارٹیز رہ جائیں گی جو ووٹ لیتی ہیں، جن کے 1-2 نمائندے جو ہیں وہ ریٹرن ہوں گے اسمبلیز میں، باقی جو ہیں وہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی.